کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. یہ کس کا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھو، یہ سورج کس کا ہے، یہ چاند کس کا ہے، کس کے ہیں یہ، اور یہ زمین کس کی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کی ہے. یہ سب کچھ اللہ کا ہے. یہ کوئی جواب دے نہ دے، آپ جواب دیں کہ یہ سب اللہ کا ہی ہے. اس نے لکھ دیا اپنی ذات کے اوپر رحمت، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. اسی وجہ سے لوگ اس کی نافرمانیاں کر کے بھی گھوم رہے ہیں زمین پہ. آپ دیکھتے ہیں جب باہر کبھی نکلتے ہیں اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ کس حال حلیے میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ان کا رہنا سہنا، ان کی کن برائیوں کے اندر پڑے ہوئے. پھر یہی ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا صبر ہے اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے پھر بھی انسان کو مہلت دے رکھی ہے کہ وہ زمین پہ سانس لیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ہنستا کھیلتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کو رزق بھی مل رہا ہے، اس کو دیکھنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی ملی ہوئی ہیں، چلنے پھرنے کی بھی ملی ہوئی ہیں، یہ سارے کام کرنے کی بھی ملی ہوئی ہیں. یہ رحمت ہے اور اس لیے کہ شاید یہ اپنی اصلاح کر لیں. ہاں اس نے تو مینڈیٹری کر لیا، کوئی اور نہیں اس کے اوپر مینڈیٹری کر سکتا، مگر خود اس نے اپنے اوپر کی ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، جنات، انسانوں، جانوروں کو اور حشرات الارض جتنی بھی یہ سب لیونگ بینگز ہیں نا، اس میں اس نے صرف ایک رحمت رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں. ہم جو ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہیں، اچھی طرح بات کرتے ہیں نا، وہ اس ایک رحمت کا حصہ ہمیں تائنی سا ملا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بہت لونگ بھی ہے، بہت لونگ سراپا رحمت بھی ہے آپ میں سے کوئی، تو تب بھی وہ اس رحمت کا چھوٹا سا حصہ اس کو ملا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہے وہ. اور اسی رحمت کی وجہ سے فرمایا وحشی جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. یہی تو قیامت کے دن اللہ اکبر، شیطان کو بھی امید ہو جائے گی کہ شاید اللہ اس کے اوپر بھی رحم کرتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے جب پیدا کیا زمین و آسمان کو تو اپنے لیے لکھ دیا تھا، اپنے پاس لکھا ہوا ہے، اس کے پاس ہے یہ لکھی ہوئی چیز کہ میں نے میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی. ورنہ جو انسان کے اعمال ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کے اوپر رحمتیں ہوتی؟ اچھا کوئی صدر کوئی وزیر کے خلاف آپ کچھ بولیں تو فون پہ بھی آپ احتیاط سے بولتے ہیں کہیں کوئی گستاخی ان کی شان میں نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے. مگر رب کائنات کے بارے میں لوگوں کی زبانیں کتنی کھلی ہوئی ہیں، جو چاہے بولتے رہتے ہیں. آج آزادی جو ملی ہوئی ہے اتنا بولتے ہیں، مگر دیکھو یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ وہ پھر بھی چھوڑے رکھتا ہے. وہ جس کی مٹھی میں ساری کائنات ہے، وہ سوچیں کہ اتنے سے 5-6 فٹ کے آدمی کو وہ سیدھا نہیں کر سکتا، چاہے تو اسی وقت اس کی زبان بند کر دے. لیکن وہ مہلت دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے. البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن تک، جس میں کوئی شک نہیں. الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تک. تو قیامت کے دن تک ضرور تمہیں جمع کرے گا. مطلب کیا؟ یعنی ساری روحوں کو جمع کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا تاکہ قیامت کا دن آ گیا. برزخ میں وہ جمع ہو رہی ہیں نا ساری روحیں. اور الہ کا معنی اگر فی کا لیں، قیامت کے دن میں جمع کرے گا تو تب بھی ٹھیک ہے. لیکن وہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خود خسارے میں ڈالا ہے وہ ایمان نہیں لے کر آتے. کس پہ نہیں ایمان لے کر آتے؟ آخرت کے دن پہ، قیامت کے دن پہ ایمان نہیں لے کر آتے. کون لوگ نہیں ایمان لے کر آتے؟ جنہوں نے خود فیصلہ کر لیا ہے نقصان میں اپنے آپ کو ڈالنے کا. قیامت کا نقصان وہی لوگ اٹھاتے ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے کا فیصلہ کیا. اس کا مطلب اللہ کسی کو نقصان میں نہیں ڈالتا، انسان خود ایسے کام کرتا ہے کہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتا ہے. وہ خود سوچ لیتا ہے بس میں نے نہیں ماننا، اور جو مانے گا نہیں وہ اس کی تیاری بھی نہیں کرے گا. جنہوں نے اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنے کا پروگرام خود ہی بنایا ہوا ہے وہ مانتے ہی نہیں ہے نا پھر. اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں. ایک تو مانا ہو گیا نا سکون میں، سکون میں ہے جو بھی رات میں اور دن میں. اور ایک اسٹیشنری جو بھی ٹھہرا ہوا ہے رات میں. ایک اسٹیشنری ہوتی ہے رکی ہوئی چیز ہوتی ہے، ٹھہری ہوئی ہوتی ہے. تو دوسری کیا ہوتی ہے؟ جو موونگ ہوتی ہے. تو یہاں پہ کہا گیا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اور یہاں پہ آئے گا آگے وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ، جو موونگ ہے، موو اراؤنڈ کرتی ہے دن میں. رات کے اندھیرے میں کیا چیز ٹھہرتی ہے؟
تمام چرند پرند کیڑے مکوڑے انسان سب چیز ٹھہر جاتی ہے، ایک جگہ سکون کرتی ہے، وہ سب بھی اللہ کے لیے ہیں۔ اور جو دن کو نکلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ہیں، اور وہ سننے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ کہ تم یہ مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں، ولی بناؤں، جبکہ اللہ ہے فاطر۔ فاطر میں نے آپ کو بتایا نا، نہ صرف پیدا کرنا بلکہ اس کی نوک پلک سنوارنا بھی۔ زمین کہنا بڑا آسان ہے، اور آسمان کا نام لینا تو بڑا آسان ہے، صرف 2 ورڈز ہی ہیں نا، مگر اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں، وہی بات ہے کہ آسمانوں کی ہی اگر آپ وسعت کو دیکھیں تو دنگ رہ جاتی عقل، اور اس کو بنانے والا اور اس کو سنوارنے والا اور اس کی پرفیکشن کرنے والا اور اس کو بیوٹیفل کرنے والا وہ کون رب ہوگا، وہ کیسا ہوگا؟ یہ کتنی بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی مخلوق کو صرف پیدا نہیں کیا، اس کو چلا بھی رہا ہے۔ اور زمین کو بھی پھر آپ سوچیں، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ دیکھیں، اس کے اندر جو لاوے ہیں اور اس کے اوپر جو پہاڑ ہیں اور اس کے اوپر جو پانی ہے اور اس کے اوپر جو خشکی ہے، سب چیزوں کو دیکھیں، اور دیکھیں کہ کس نے اس کو پیدا کر کے اس کو سنوارا اور اس کو بیوٹیفل بنایا۔ فرمایا کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور ولی بناؤں؟ ولی کون ہوتا ہے؟ سرپرست بھی، دوست بھی، سپورٹر بھی، جسے مدد لی جائے، جسے شیئر کیا جائے۔ تم یہ مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ دوں جو رب اتنی طاقتوں کا مالک ہے، میں اس کو چھوڑ دوں اور کسی اور کے پر بھروسہ کرنا شروع کر دوں، اس کو اپنا ولی بنا لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی اور مدد کرنے کی پوری طاقت تو رکھتا نہیں، کسی کو میری سمجھ نہیں آ سکتی، کوئی میرے اندر کے جذبات کو اور احساسات کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ سمجھ وہی سکتا ہے جس نے پیدا کیا۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو جانتا ہے کہ ہر وقت میں کس کیفیت سے گزر رہی ہوں، کوئی سنے نہ سنے، کوئی کہے نہ کہے، دل کے اندر کی بات کو بھی وہ جان لیتا ہے۔ پھر کوئی اور ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے سوا اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کو ولی بناؤں؟ ولی کون ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 فاطر السماوات والارض، جس نے اتنی بڑی کائنات بنا ڈالی، وہ ہے میرا ولی۔ نمبر 2 وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ اب نمبر 2 اس پہ لگا لیں، کیوں میں اس کو ولی بناؤں؟ اس لیے کہ وہ تو کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا، یعنی اس کو نہیں کوئی کھلاتا، وہ تو بے نیاز ہے کھانے پینے سے، ہاں مگر وہ سب کو کھلاتا ہے، سب کو کھلا کے بھی تھکتا نہیں۔ اور کھانا ایک کمزوری ہے، جیسے پچھلی اس میں آیا نا سورہ مائدہ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے تھے، تو کھانا ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کمزوری، کیونکہ انسان کھاتا ہے تو اس کا مطلب وہ کھانے کا محتاج ہے، وہ نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خود نہیں کھاتا، وہ کھلاتا ہے، جبکہ باقی جتنے کو بھی کسی نے ولی بنایا ہوا ہے وہ تو خود کھاتے ہیں، ان کو روزی روٹی چاہیے، ان کو کہیں نہ کہیں سے، اگر وہ کوئی درگاہ ہے تو وہاں پہ بھی دیکھیں ان کا انتظام کیسے چلتا ہے، لوگ نظریں نیازیں وہاں پہ دیتے ہیں تو پھر ان کا انتظام چلتا ہے۔ تم خود وہاں پہ روزیاں مانگنے جاتے ہو، جبکہ خود دیکھو کہ وہ تو خود محتاج ہے۔ دنیا میں جتنے ولی بنائے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی کا بھی آپ نام لیں، سب خود محتاج ہیں، سب خود کھاتے ہیں، یا پھر ان کے وہاں پہ چڑھاوے نہ چڑھائے جائیں تو وہ آستانے درگاہیں چلیں گی نہیں۔ تو اللہ اور دوسرے جھوٹے خداؤں میں یہی فرق ہے کہ ان سب کے لیے کچھ پیش کیا جاتا ہے، ورنہ وہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے پجاری نہ ہوں، ان کے ماننے والے ختم ہو جائیں تو وہ ان کا کوئی وہاں پہ پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ خود نہیں کھاتا، وہ کھلاتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، تم سے نہیں لیتا رزق۔ اے نبی پھر آپ ان کو کہہ دیں کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لے کر آؤں، یعنی میں سب سے پہلے اپنا سر جھکا دوں، اس لیے کہ میں رسول ہوں، اور رسول امام ہوتا ہے نا، لیڈ کرتا ہے، وہ آگے ہوتا ہے۔ تو مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، میں سب سے آگے، سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری کروں۔ انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ پہلے کوئی اور کرے پھر میں سوچوں گی کہ میں کروں یا نہیں کروں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم کوئی اللہ کا حکم پڑھتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فرینڈز کر رہی ہیں کہ نہیں، اچھا اگر انہوں نے کرنا شروع کر دیا تو پھر میں بھی آہستہ آہستہ سوچتی ہوں کہ اچھا چلو میں بھی ہمت کرتی ہوں۔ تو خود پہل کرتے ہوئے انسان ڈرتا ہے، میں سب سے پہلے کروں، جبکہ یہاں پہ کیا فرمایا گیا، اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں ہوں سب سے پہلے سبمٹ کرنے والا۔ اللہ کی بات ماننے میں پہل کرنی چاہیے، نمبر 1 بننا چاہیے کہ میں سب سے پہلے اٹھ کے کروں گی یہ کام، یہ اللہ کا حکم ہے۔
میں سب سے پہلے اس کو مانتی ہوں، کیونکہ دیکھا دیکھی تو انسان پھر کر ہی لیتا ہے. جب سارے ہی کرنے لگتے ہیں تب کیا بڑی بات ہو گئی اور آپ نے بھی کر لیا. ابھی لوگ سوچ ہی رہے ہوں تب آگے بڑھ کے کر لیں. اور جو پہلے شروع میں کرنے کا جو درجہ ہے نا وہ بعد میں کرنے کا نہیں ہے. اسی لیے صحابہ کرام میں بھی کچھ سابقون الاولون ہیں، شروع میں ایمان لے کر آنے والے، جو ان کا مقام اور مرتبہ اور درجہ ہے وہ بعد میں آنے والوں کا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہم فرسٹ آنا کیوں نہیں چاہتے؟ اس میں لاسٹ رہنا چاہتے ہیں. اس میں پہلے دوست فرسٹ آ جائے، پھر سیکنڈ دوسری دوست آئے، پھر تھرڈ تیسری آئے، تو پھر ہمیں حوصلہ کچھ ہوتا ہے کہ اچھا چلو میں بھی اب کر ہی دیتی ہوں. اور نہ تم ہونا مشرکین میں سے. آپ یہ فرما دیں کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں گا. مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے سبمٹ کروں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ شرک نہیں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی شرک نہیں کرنا تھا، لیکن امت کو بتایا گیا آپ نے کبھی ایسا نہیں کرنا. ہے نبی آپ کہہ دیں کہ میں بھی، بے شک میں بھی ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی بڑے دن کے عذاب سے، یعنی میں بھی ایگزمپٹڈ نہیں ہوں، میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں. میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں نا تو میں خود سب سے پہلے کر رہا ہوں، مجھے بھی ڈر ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلی پچھلی خطائیں معاف اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے، اور ظاہری بات ہے ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے کوئی انسان بھی اس مقام اور مرتبے پہ کبھی نہیں پہنچا جتنا بڑا بلند مرتبہ ان کا ہے. انسانوں میں بھی سب سے بلند مرتبہ ان کا. وہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے، میں اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہوں. کتنی پاورفل بات ہے یہ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پھر تم سوچو کہ تمہیں کتنا ڈرنا چاہیے. کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو ہمیں بھی اس طرح ڈر لگتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے سے یہ نافرمانی ہو گئی. مثلا آپ کو کوئی کسی گناہ کی طرف بلاتا ہے، غلط کام کی طرف بلاتا ہے، تو کبھی ڈر لگتا ہے اس طرح کہ اگر مجھ سے یہ کام ہو گیا، اگر میں نے یہ کر لیا تو مجھے قیامت کے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. یہ الفاظ ہماری بھی زبان پہ کبھی آئے ہیں؟ ہم تو یہ اتنے نہ ڈر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا حال کیا ہے. جن کو دنیا میں خوشخبریاں مل چکی ہیں وہ ڈر رہے ہیں، اور جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں یہ بات پتا تھی جو ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے اور بس کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی بات نہیں، جتنا مرضی غلط کرتے رہو. جو کوئی پھیرا گیا اس دن، کس چیز سے پھیرا گیا؟ عذاب سے. جو کوئی عذاب سے ٹرن اوے کر دیا گیا، پھیر دیا گیا، آخرت کی سزا سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا، اس دن حقیق اس نے رحم کیا اس پر. اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا اگر کوئی اس دن بچ جاتا ہے. فائنل تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس پر وہ رحم کرے، اس لیے کہ وہ جس پہ چاہے رحم کرے اور جس کو چاہے عذاب دے. مگر اپنی طرف سے انسان یہی کوشش کرے کہ اس عذاب سے، آخرت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچتا رہے. اس لیے کہ جو عذاب سے بچا لیا گیا تو سمجھ لیں اس کے اوپر رحم ہو گیا. یہ ہے کامیابی، جو تم میں سے جس کی بچت ہو گئی. کیونکہ دنیا کی کتنی بھی بڑی کامیابی انسان کو مل جائے مگر ایک دن وہ ختم ہو جانے والی. کتنے سال رہیں گی؟ 70 سال، 100 سال زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد تو خاتمہ انسان کا بھی ہو جانا ہے، تو ان چیزوں نے کیا رہنا. اور وہ عذاب ایسا ہے کہ جس کا ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بھی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس میں پڑے رہنا. سوچیں کہ وہ تو سارا کچھ بھلا دے گا، یہ دنیا کی لگژریز اور دنیا کی خوشیاں اور سامان، یہ سب بھلا دے گا. جو اس سے پھیر دیا گیا نا اس کو کامیابی سمجھو.